اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ان یہودی لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی آزمائش، پس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس بات کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ ایسا میں بھی نازل کروں گا جیسا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے؟ اے کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے پہرے دار مقرر ہیں اس انسان کے آگے بھی اور پیچھے بھی، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کی ناشکری نہیں کرتے، اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر وہ ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، تمام جاندار اور خصوصاً فرشتے، اور وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو ان پر بالادست ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، سب اسی کا ہے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ اور وہ مشرکین کہتے ہیں رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے،
وہ پاک ہے بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمینوں میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہے، اور اس اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت عطا فرمائے، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے، اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اور ہم فرشتوں میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم ضرور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم ضرور اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ فرمایا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں بھی جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے، بے شک تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔